وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ صحابی کہتے ہیں صبح کی نماز پڑھی اور آپ نے ہمیں ایسی واز کی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل کانپنے لگ گئے۔ جب آپ نے یہ ساری بات دیکھی، آپ نے ایک الوداعی نصیحت کی، کہ لوگوں تم میں سے ہو سکتا ہے کسی کی عمر لمبی ہو اور معاشرے میں اختلاف دیکھو، جب اختلاف تم دیکھو تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی نہ چھوڑنا، والسمع والطاعہ، حکمران کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ ساتھ یہ فرمایا وہ کالے رنگ کا غلام ہی کیوں نہ ہو جو تمہارا ذمہ دار بن جائے، اس کی بات کو ماننا، اطاعت کرنا، تقوی کی وصیت، اور اس کے بعد سمع و طاعت کی وصیت۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ بدعات پھیل گئی ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، میرے صحابہ جب اختلاف اور بدعات عام ہو جائیں تو میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو اس کے بعد لازم پکڑنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ جب بھی کہیں اللہ عز و جلال معاف فرمائے فتنے کا دور آ جائے اور حالت یہاں تک پہنچ جائے کہ بدعتیں عام ہو جائیں تو ہمیں کس کو لازم پکڑنا چاہیے؟ سنت کو۔ اللہ کے رسول کی سنت کے بعد کون سی سنت پکڑنی چاہیے؟ کون ہے خلفائے راشدین؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم، جنہیں خلفائے راشدین کے لقب سے نوازا گیا ہے۔